शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ویسے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ حالات و واقعات گزرے ہی نہیں ہیں جو تم سے اگلے لوگ جو گزر چکے اہل ایمان ان پہ آئے تھے، انہیں پہنچی سختی اور مصیبت اور وہ لرز اٹھے، یعنی کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ کیا گیا، یہاں تک کہ زمانے کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان وہ بھی پکار اٹھے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اتنی تکلیفوں سے گزرے کہ انہوں نے کہا یا اللہ اتنا تو نے آزمایا ہے، تیری مدد کب آئے گی، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی قریب اس وقت ہوتی ہے جب تھریشولڈ پوائنٹ پہ پہنچ جائے۔ خیر یہ صحابہ کرام اس پھر چیز میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ جو زلزلو والا لفظ ہے یہی سورۃ الاحزاب میں غزوہ خندق کے موقع پر اللہ نے فرمایا کہ کلیجہ منہ کو آ گیا تھا اور ان کو ہلا کے رکھ دیا اہل ایمان کو، اور اللہ نے ان کی ازمائش کی اور یہ پورے اترے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کیا خرچ کریں، کس پہ خرچ کریں۔ جب یہ سوال پوچھیں تو فرماؤ، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے تو اس کے مستحق ہیں، اس مال کے جو مستحق ہیں تو سب سے پہلے تمہارے ماں باپ، اس کے بعد تمہارے قریبی رشتہ دار، اور اس کے بعد یتیم اور مسکین اور مسافر، اور جو کچھ بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے لیکن تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ ظاہر ہے جان دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ پہلے جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو مکے سے نکالا جا رہا تھا اس وقت تو ان کا جوش بہت زیادہ تھا کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ہمارے مال کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا پیچھے سے۔ تو حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ اجازت دیں ہم ان کے ساتھ لڑیں۔ تو سورہ نساء کے اندر ہے کفو ایدیکم، ہم نے اس وقت یہ نازل کیا تھا اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، ابھی موقع نہیں ہے، ورنہ وہ مختصر جماعت تھی اللہ تعالیٰ ختم کروا دیتا اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوتا۔ قرآن حکیم میں یہ ٹاپک کئی جگہ آیا کہ اللہ نے کافروں کے ہاتھ تم سے روک کے رکھے، ورنہ تو تم بڑی مختصر جماعت ہے مکے میں، وہ تمہیں ختم بھی کر سکتے تھے۔ یہ تو ان کے دماغ میں آتا تھا کہ وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے، ان کا بائیک آؤٹ کرتے تھے، 3 سال کے لیے شعب ابی طالب کے اندر رکھا، یہ ان کے دماغ میں نہیں آتا تھا کہ ان کو قتل کرتے، ورنہ 125 مسلمان ہی تھے نا 13 سالہ زندگی میں۔ وہ ہجرت بھی کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو اس وقت بھی ایسا جو ان کو قتل نہیں کیا گیا، یہ ضرور ہے کہ ان کو ٹانٹ کیا گیا، ذہنی طور پہ اذیت دی گئی۔ وہ تو جب سارے چلے گئے نبی علیہ السلام پہ ضرور قاتلانہ حملے کی کوشش ہوئی تو آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کو لے کے نکلے اور سیدنا علی کو امانتیں واپس کرنے کے لیے اپنے بسترے پہ لٹا کے گئے۔ ادروائز وہ 13 سال میں آپ علیہ السلام کے کوئی ایک واقعہ بھی نہیں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے کہیں حضور کو قتل کرنے کی سازش کی ہو یا آپ پہ کبھی قاتلانہ حملہ ہوا ہو۔ کو ایگزسٹ کر رہے تھے، ظاہر ہے وہ تھوڑا یہ بھی خیال کرتے تھے کہ ہم قریش ہیں، ایک دوسرے کی ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے، خاندانی وہ معاملہ بھی تھا۔ پھر بنو ہاشم ایک مضبوط قبیلہ تھا،
اور وہاں پہ دین سیکنڈ نمبر پہ آتا تھا. پہلا قبائلی معاملہ ہوتا تھا کہ اگر اس کے قبیلے کا بندہ مارا تو وہ دوسرے قبیلے والے بدلے لیں گے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے وہ کتنی پروٹیکشن رکھی ہوئی تھی. اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے تم کراہت کر رہے ہو اس کے اندر تمہاری خیریت چھپی ہوئی ہو, اور عین ممکن ہے کہ جس چیز سے تم محبت کر رہے ہو اس کے اندر تمہارے لیے شر چھپا ہوا. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. مستقبل اللہ فورسی کر رہا ہوتا ہے, اس کو تو نظر آ رہا ہوتا ہے. اس شر میں سے کیا خیر نکلنے والا ہے کسی کو نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو قتال ہے, اللہ نے تو تمہارے ذریعے ایک امت اٹھانی ہے, اور پھر تمہارے نام اعمال میں ہزاروں سال کے لاکھوں لوگوں کے مسلمانوں کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں ظاہر ہے. صحابہ کی قربانیوں سے سب کچھ ہوا ہے نا. آج بھی ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کے نام اعمال میں ثواب جا رہا ہے جنہوں نے انیشلی محنت کی تھی. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نبی تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں قتال کیا جا سکتا ہے. حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ سورہ توبہ میں آیا کہ 4 مہینے ہیں وہ, لیکن ان کے نام نہیں آئے کیونکہ مشرکین عرب کو پتہ تھے وہ کون سے ہیں. بخاری مسلم میں یوم النحر والا خطبہ ہے جو آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی والے دن دیا تھا, اس میں آپ نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. 3 کنزیکٹیو ہیں, ذی قعدہ, ذوالحجہ اور محرم, اور چوتھا رجب کا مہینہ. اس میں قتال مشرکین عرب بھی حرام سمجھتے تھے. البتہ وہ کتے کو حلال کرنے کے لیے جب کبھی جنگ کرنی ہوتی تھی تو کہتے تھے اس دفعہ رجب جو ہے نا وہ رمضان کی جگہ پہ ہم شفٹ کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے وہ کرتے رہتے تھے, حتیٰ کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, آپ نے آخری خطبہ جو یوم النہر کا دیا آپ نے فرمایا زمانہ گھوم گھما کے اپنی اصلی جگہ پہ واپس آ گیا. اتنی دفعہ الٹریشن پرفارم ہوئی ہیں کہ آج جو میں کھڑا ہوں نا 10 ہجری میں یوم النہر کے دن, اب وہ مہینے اپنی اصلی جگہ پہ واپس آ چکے ہیں. اب کوئی ان کو نہیں بدلے گا. 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو اب جواب بڑا پیارا ہے کہ یہ جب پوچھتے ہیں نا قتال کر سکتے ہیں حرمت والے مہینے میں, اے نبی ان سے فرما دو کہ حرمت کے مہینے میں قتال اور جہاد کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک, لیکن ساتھ بیلنس کیا ہے. اور اللہ کے راستے سے روک دینا جو کافروں نے کیا, مشرکین عرب نے صحابہ کرام کے ساتھ, اللہ فرما رہا ہے ان کے جو جرم ہے نا وہ اس سے بڑے جرم ہے. وہ کہ یہ کہ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ شرارت کریں اور مسلمان کہیں گے حرمت والا مہینہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں, اور پھر وہ مسلمانوں کو میڑا مارن کے تسی لڑنا نہیں ہے کیونکہ تسی تو مندے ہو کہ حرمت والا مہینہ ہے. تو اللہ نے فرمایا میں پہلے ہی ان کے کان سے یہ بات نکال دوں کہ جو تم جرم کر رہے ہو نا مشرکین عرب, وہ اس سے بڑا جرم ہے. حرمت والے مہینے کی آپ کو بڑی قدر ہے, اور آپ نے مسلمانوں کو اتنا ظلم کے ساتھ نکلنے میں مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی ساری جائیداد سے محروم ہو گئے ہیں, وہاں جا کے بیچارے غریب ہو گئے. وہ نہیں تمہیں نظر آ رہا جو جامعہ ترمذی میں موقوفاً روایت ہے کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے, لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی دل کی حرمت کعبے کی حرمت سے بڑھ گیا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ پوری دنیا کو کوئی تباہ و برباد کر دے, اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ کسی مومن کا قتل ہے. تو وہ ریشو پروپورشن دیکھنا ہے. تم کہہ رہے ہو جی قتال, اصل چیز یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ سے روکنا, اللہ کے ساتھ کفر کرنا, اور مسجد حرام میں آنے سے مسلمانوں کو روک دینا, اور مکے کے رہنے والے شہری مسلمانوں کو ان کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دینا ہجرت کے اوپر کہ بیچارے مدینہ شریف جا کے پناہ لیں. یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے حرمت کے مہینوں میں قتال کرنے سے, اور فتنے کو برپا کرنا یہ قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے. یعنی مشرکین عرب کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو تو فتنہ کھڑا کر رہے ہو,
اور جنگ کرنا جو ہے یہ فتنہ جو کرنا ہے وہ جنگ سے بھی بڑا جرم ہے. ظاہر فتنے کی وجہ سے ہی جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور اے مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا بس چلے نا تو تمہیں تمہارے دین سے واپس اسی مشرکانہ عقائد کے اوپر لے آئیں. جب تک تم دوبارہ مشرک نہیں ہو جاتے, بت پرستی شروع نہیں کرتے, یہ تمہارے رشتہ دار سو کالڈ مشرکین عرب تم سے راضی نہیں ہوں گے. یاد رکھنا تم میں سے کوئی ایک بھی جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا اور اسی کفر کی حالت میں اسے موت آئے گی وہو کافر, کہ وہ کافر مرا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ لحاظ نہیں کرنا کہ اتنا عرصہ وہ صحابی رہا ہے یا اتنے اس نے نیکی کے کام کیے. اگر وہ مرتد ہو گیا اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے جائیں گے, دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو کوئی جزا اس کی نہیں دے گا. اور ایسے لوگ ہوں گے دوزخ والے, آگ والے, وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس کے اندر. اللہم اجرنا من النار, آمین. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. اس کے برعکس جو صحابہ اور اہل بیت ہیں جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. جہاد کہتے ہیں کوشش کو, یہ کوشش ہی تھی نا, اپنے جان مال کی قربانی کر کے وہاں سے ساری جائیداد چھوڑ کے بھی بچوں کو لے کے آ جانا یہاں پہ, اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ قتال ہے. کیا پیارے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں اللہ کی امید, اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے لوگ ہیں. یعنی اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے وہ نہیں ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. یہ رحمت کی ڈیفینیشن ہے, یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لیے بڑی سخت آیت ہے. کیا الفاظ ہیں, اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو رحمت کی کوئی امید ہے. اچھا رحمت کی امید ہمارے تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں رحمت کی امید اس کو ہوتی ہے جو کچھ نہیں کرتا, وہ کہتا ہے میں بڑا گناہ گار ہوں, اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ رحمت کی امید کن لوگوں کو ہے, کن لوگوں کو ہے جو اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, اللہ کی راہ میں ان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنا پڑتا ہے. ایسے لوگ ہیں جن کو یہ امید ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت ملے گی. تو اللہ کی جو ڈیفینیشن جو کتابی خدا ہے نا, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ کتابوں کا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت کی امید اصل میں ان لوگوں کو ہے جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں, پھر ایمان کے راستے میں وہ ہجرت کرتے ہیں, یعنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں, اور سب سے بڑی تکلیف جہاد, ان کو جان مال عزت آبرو سب کی قربانی دینی پڑتی ہے. اصل میں وہ لوگ ہیں جن کو یہ امید ہے کہ ہمیں رب کی رحمت ملنی ہے. ظاہر ہے جس کو یہ امید ہو کہ مجھے رزلٹ ملنا ہے وہی محنت کرتا ہے نا. تو یہ جو خالی کھلی محنت کرنے والے لوگ ہیں, آپ دیکھیں میں بڑے بڑے یعنی لوگوں کو دیکھتا ہوں, یہ کئی اینکرز ہیں, وہ جناب ذرا اللہ رسول کی بات کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, ٹیشو پیپر بھی نکال لیتے ہیں, حالانکہ ان کی زندگی میں اللہ رسول کسی جگہ پہ موجود نہیں ہوتا. اور سر یہ جو آنسو ہے نا, یہ تو آپ کوئی بھی آپ دانش کی موت دیکھ لیں تو آپ کے آنسو نہیں رکتے ہیں. میرا اس پہ بھی کلپ آیا ہوا ہے. آنسو نکلنا اس چیز کی دلیل تو نہیں ہے کہ آپ کے دل میں اللہ رسول کی محبت آ گئی ہے. ان آنسوؤں کو کیا کرنا ہے جب تک آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتے, کہ جب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے کہ میں نے اللہ کی بات ماننی ہے یا اس معاشرے کی بات ماننی, پھر پتہ چلے گا. کہنے کو تو یہ بڑی آسان چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ مارا کہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں, واللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بخشے گا اور وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے. میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, اللہ کی رحمت سے دھوکہ, اس میں بھی میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ آپ کو یہ جو زبانی کلامی جو رحمت کی آیات بتائی گئی ہیں نا, اور خالی کھلی توبہ, اللہ کے نزدیک یہ توبہ ہی نہیں ہے. یہ آپ اپنا بلو والا قرآن نکالیں نا, اس کے پیج نمبر 282 پہ پہلی آیت ہی یہ ہے, اور یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 119 ہے. اسی صفحے پہ سورۃ النحل اور پارہ نمبر 14 دونوں ختم ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یونیورسل ٹروتھ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کسے کرتا ہے. اللہ کے نزدیک رحمت کی امیدوار اور معافی کے امیدوار لوگ کون ہیں؟ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ, اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو کہ جہالت کے اندر بھول چک میں برے اعمال کر لیتے ہیں,
ثم تابو، اس کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے فوراً بعد، واصلحوا، اور پھر صرف توبہ نہیں کرتے بلکہ اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں، ان ربک من بعدها، بے شک تیرا رب یہ سب کچھ کرنے کے بعد لغفور الرحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں غفور الرحیم اس شخص کے حق میں ہوں جو بھول چک کے گناہ کر بیٹھے، اس کے فوراً بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح بھی کر لے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں توبہ کر لیے پھر کرنے کے لیے توبہ کی ہے، اصلاح کو نہیں کرتے، توبۃ نصوحا، آگے کو نصیحت والی توبہ نہیں۔ یہ ہے وہ توبہ جو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ ہے کتابی توبہ، اور ایک ہے بابی توبہ کہ کام چک کے رکھو، خیر اللہ نے معاف کر دینا، وہ اللہ نے ساڑی نمازاں نہیں چاہیے دیا۔ اللہ نے کب کہا کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، میرے لیے نہیں، اپنے لیے تمہیں چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ نماز پڑھنے والا اللہ کے حضور مسلمان ہے، نماز نہ پڑھنے والا اللہ کے حضور عملاً کافر ہے، اور پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہے۔ لیکن آخرت میں پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں چلنا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی مہر جس کے اوپر ہوگی، اور آپ علیہ السلام کی طرف سے جو احکامات کی پیروی کرنے والا ہوگا، اس کے لیے ہی اس کا ایمان قابل قبول ہونا ہے۔ باقی آپ خالی کھلی جو مرضی کرتے رہیں۔